سنی علماء کی نئی تقریر، نعت پاک، منقبت بیانات سننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا کر آل کے بٹن پر پریس کرنا نہ بھولیں۔ بولے اچھا کون ہے یہ؟ تو بتایا جو ناظم تھے نا، بولے حضور یہ اعلی حضرت کے پوتے ہیں، ادھر آؤ۔ انہوں نے الٹے ہاتھ چومے، بولے اعلی حضرت کو دیکھ ہی پڑھا ہی تھا، آج دیکھ بھی لیا۔ یار جملہ دیکھو، آج دیکھ بھی لیا۔ اور جب ان کی تقریر کریے تو ٹائی پہ تقریر کی تھی۔ وہ جو کتاب مسئلہ ٹائی ہے وہی کی تقریر ہے وہ۔ آدمی ایک تو تیاری کر کے جاتا ہے تب ہوتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی شان پہلے سے رہی ہے تیاری۔ یہ لوگ وہ ہیں اور تم کہہ رہے ہو بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ۔ صحیح معنوں میں اس وقت ہوگا معاملہ جب تمہارا ہر قدم شریعت مصطفیٰ پر ایک آل رسول سے جو نبی کی اولاد ہے تاج الشریعہ اس وقت راضی ہوئے جب سنت رسول مکمل ہوئی۔ تو کوئی داڑھی مڈانے والا نعرہ لگائے تو بتاؤ اس سے کیسے خوش ہو سکتے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے یار، سبحان اللہ۔ یہ لوگ تھے یہ، اور صحابہ نے نا میرے نبی کی تربیت پائی۔ حضرت ایک بات بڑی پیاری ہے، حضرت علی کی بات ذکر کی تھی، یہ جملہ اور سن لیو، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ جی بے شک، بہت اچھا۔ کون ہے بولو؟ انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام کیا ہے بولو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ بے شک بے شک۔ میرے نبی نے ان کی تربیت کی تو کیسے کی وہ سنو۔ نبی نے سب کے گھر دکھوائے، ان کے گھر میں کتنے لوگ، جیسے الیکشن ہوتا ہے نا تو جنگڑنا ہوتی ہے، سب ایسے ہی دکھوائے، ان کے گھر کیا کام ہے، کتنے ہیں، کون نابینا ہے، کون کیسا، کون اپاہج ہے، کس کے گھر کھانا نہیں بنتا، کس کے گھر کوئی کام کاج نہیں ہے، کس کے یہاں خدمت کی ضرورت، خادم کی ضرورت۔ جب ایسے گھر چھانٹ لیے اور نبی نے صحابہ کی لائن لگا دی، فلاں گھر کون خدمت کرے گا؟ ایک صحابی کھڑا ہوا، حضور میں، تمہاری ڈیوٹی۔ فلاں گھر کون کرے گا؟ ایک صحابی بولے میں۔ یہ صحابہ کی ڈیوٹی تھی۔ تم اپنی ماں کا کام نہیں کرتے، اپنے باپ کا کام نہیں کرتے، اپنے بھائی کا کام نہیں کرتے، تو کسی غیر کی ڈیوٹی کیا کرو گے؟ کوئی روپیہ نہیں، کوئی پیسہ نہیں، صرف خدمت خلق اس کو کہتے ہیں۔ اب جب معاملہ آگے بڑھتا چلا گیا، اب جب معاملہ حضرت ابو بکر صدیق کا آیا تو حضرت جب خلافت تھی نا حضرت ابو بکر صدیق کی، حضرت عمر نے وہ چمڑے کی وہی لسٹ دیکھی۔ جب دیکھا اس کے یہ خادم، اس کے یہ خادم، اس کے ایک اندھی بڑھیا تھی، اس کے کوئی نہیں تھا اور اس کے نیچے خادم کا نام بھی لکھا ہوا نہیں تھا۔ حضرت عمر نے جلدی سے ڈھک کے رکھ دیا۔ حضرت عمر بولے میں بنوں اب اس کے گھر کا خادم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ۔ اس پہ نام کسی کا نہیں تھا۔ اب شام ہوئی تو حضرت عمر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بوڑھی ماں نکل کے آئی، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ حضرت عمر کہنے لگے مائی تمہارے برتن میں مانجوں گا، تمہارے گھر کی جھاڑو میں ماروں گا، تمہارے کام کاج میں کروں گا، خدمت میں کروں گا۔ حضرت عمر جب بولے تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی بیٹا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ کہا مائی میں چاہتا ہوں، میں کروں گا خدمت۔ کہا کون ہو تم، تمہارا کیا نام؟ تو وہ کہنے لگے میرا نام عمر ابن خطاب۔ کیا نام ہے؟ عمر ابن خطاب۔ کہا اب تو اور بھی نہیں رکھوں گی۔ کہا کیوں؟ کہا میرے ہاں کوئی آتا ہے اور وہ خدمت کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے مائی اس پر نام لکھا ہوا نہیں ہے، جو بھی ہے ان کو ہٹا دو، میں کروں گا خدمت۔ کہا کیسے ہٹا دوں؟
1 साल से मेरे कपड़े धो के जाता है, मेरे बर्तन मांज के जाता, सब कुछ जाता। रोजाना पूछती हूँ बेटा नाम बता दे, तो नाम 1 साल हो गया अभी तक तो बताया नहीं उसने। तूने काम भी नहीं किया और नाम पहले ठोक दिया। हाय 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 अल्लाह। इस जुमले से समझे, मस्जिद में अगर 1000 दोगे तो 3 मरतबा ऐलान कराते, जरा ऐलान कर दियो हजरत, फिर कम आवाज आई हजरत जरा दोबारा कर दो ऐलान। अभी लड़के आएंगे ना नोट देने के लिए ऐसे देते हैं, गिन गिन के यूं, ऐसे गिन गिन के देते हैं लड़के। मैं अपने वक्त पे कह दे रही हूँ, वरना शायरों के वक्त पे कहूँ तो शायर कहते हैं हमारा नुकसान करा दिया। तो मैं ये भी नहीं, आएंगे इकट्ठे तोड़ाएंगे, 100 नोट होंगे, 100 रुपए के 10-10 के ऐसे देंगे, ऐसे। ये देने का मतलब क्या? 2 चीज है, या 2 हाल से खाली नहीं। क्या? या तो तुम्हारा कर्जा, हमारा कर्जा आ रहा तो तुम गिन के दे रहे हो, लो 1 लो 2, कर्जा तो आ ही नहीं रहा। तो फिर दूसरा मतलब ये आप दिखा के दे रहे हो कि ये देखो, ये देखो, ये। तो ये तो नोट है, अगर दिखा करके ना नमाज पढ़ोगे तो वो भी मुंह पे मार दी जाएगी, मार दी जाएगी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, क्या बात है। वाह वाह। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा जे वफा, तेरे सजदों को भी, जरा प्यार से बोलो ना, क्या बात है। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा जे वफा, कहो या रसूल अल्लाह। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा जे वफा, कब सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है यार। वाह वाह। नमाजी तो बन गए मगर ढंग के मुसलमान नहीं बने। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाजी तो बन गए मगर ढंग के मुसलमान, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना, याद सरकार को सीने से लगाए रखना। आज जाहिल भी गालिब कल बादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, ऐसे बचाए रखना, बचाए रखना। वाह। कहा बेटा 1 साल से वो काम करके जा रहा, रोजाना पूछती हूँ तो ये कहता माई तुम्हारा काम तो हो रहा है, नाम पूछ के क्या करोगी, बस दुआ कर दियो अल्लाह और रसूल राजी हो जाए। सुभान अल्लाह और रसूल राजी हो जाए। हमारे यहाँ कितना ऐलान होता है, 10 का नोट भी देगा ना तो ऐसे करके ऐसे तय बना के यूं और फिर ऐसे घुमाता है इधर उधर को, तब देता लो देखियो क्या ढंग बनाया। और फिर कहता और जब क्या बताऊं यार, फिर मुझ जैसे मौलाना भी वैसे कहते हैं बड़ा नेक आदमी है, बड़ा नेक है, ईशा की पढ़ के आया नहीं, कहता बड़ा उलमा नवाज है, उलमा नवाज है, इमाम को टिकने नहीं दे रहे आई। हद हो गई है। बहुत अच्छा। जरा सोच वो बूढ़ी माँ कहने लगी नहीं मैं तुम्हें नहीं रख सकती, मेरे यहाँ कोई 1 साल से नाम नहीं बताया। हजरत उमर ने कहा पकड़ूंगा कि है कौन ऐसा, अल्लाह अकबर अल्लाह। देखूं तो है कौन जो ऐसी नेकी कर रहा। नबी ने फरमाया दाहिने हाथ से 2 बाएं को पता ना चले, ऊपर वाले से 2 नीचे वाले को पता ना चले। पहले था ना, बुरा मत मानिए चैनल वाले, पहले क्या था नेकी कर कुएं में डाल, और अब क्या है नेकी कर यूट्यूब पे डाल। क्या बात है, अरे वाह, वली बनोगे, सूफी बनोगे, क्या बात है भाई, अरे तो लॉकडाउन में 1 किलो दाल के फोटो 10-10 जगह खींचे और बटी फिर भी नहीं, हद हो गई। क्या यार, फिर कहते बड़ा दयालु है, दयालु
इतना बड़ा दयालु है, 10 रुपए के काजू बादाम 100 रुपए के ला कर रख दिए, वो भी पीर साहब को, चमकते हुए लोगों को। अम्मा को कभी काजू नसीब नहीं हुए, ना अब्बा को नसीब हुए काजू, ने तो गालियां मिली, ताने ही मिले। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, सोचने लगे, कौन है जरा देखूंगा, मुझसे भी ज्यादा बढ़ करेगा, ठीक है माई। दूसरे दिन को ना हजरत उमर तहज्जुद की नमाज पढ़ के जब फजर का टाइम शुरू हुआ गए, और आ गए ये इनके ये शकूरपुर से आए, अच्छा, हजरत के बड़े खास हैं, और मैं इनके यहाँ भी तकरीर करने गया था, उधर गोंडा बहराइच साइड में, बहराइच शरीफ। ये सैयद सालार मसूद गाजी से बड़ा प्यार करते हैं, सुभान। इनके बच्चे सब यहीं का, और सब लोग मैं दिल से दुआएं देता हूँ। एक बात अच्छी ये है कि इन्होंने बहुत काम गांव के लिए किया। अच्छा, बहुत अच्छा, समझ रहे? अब सुनो, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला नमाज से पहले आए, दरवाजा खटखटा, माई का जी बेटा का काम कर दूं, पानी भर दूं, का पानी तो भर गया, बर्तन भी धो के रख के चला गया, देख सुभान। अंधी माँ। अब उमर बोले, यार है कौन ये, है कौन ये फरिश्ता सिफत इंसान, कौन है ये? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूसरे दिन ईशा की नमाज पढ़ के छुप के बैठ गए। अब देखूंगा, पाँवों की आहट तो होगी, ये आने वाला ना जूता चप्पल उतार के आया, नंगे पाँव आता था ताकि मोहल्ले वाला कोई उठ ना जाए। और तुम शबे बारात में, ये नौजवान ना जितने ये कहते हैं ना शबे बारात में मोटरसाइकिलों के सिलेंचरों पे जिन्हें क्या क्या ला पूरे मोहल्ले में भगाते, मेरे पूछो क्या कर रहा है, बोले वो शब्बेदारी कर रहा है, रात जगह कर रहा है। कोई फायदा है इससे? दूसरों को तकलीफ देने से फायदा क्या? शबे बारात में अगर जाना तो कब्रिस्तान जाओ, मुर्दों के लिए इसाले सवाब करो, मस्जिद में बैठ के कुरान पढ़ो, घर में बैठ के कुरान पढ़ो, माँ बाप की, ये सारी चीजें हैं ना। अगर तुम्हारी मोटरसाइकिल 8-10 लड़के इकट्ठे हुए तो घूमती फिर रही है टीम, क्या हुआ, फजर में आया, अम्मी बोली क्या कर रहे, बोले वो शबे बारात थी ना, आज शबे बारात थी, ये आया इबादत गुजार। हजरत उमर ईशा की नमाज पढ़ के बैठ गए, आने वाला आया, ऊपर से चादर डाल के आया, जूते चप्पल उतार के आया, पाँव दबे दबे आकर के हजरत उमर चुप के देख रहे हैं, कौन इधर को है, मगर चेहरा नहीं दिखा, सारा काम काज का चलो वापस आएगा तब देख लूंगा, निकले नहीं, छुपे रहे, अल्लाह अल्लाह, वो काम करके सीधा चला गया, मगर चेहरा नहीं दिखाया। हजरत उमर चौथे दिन बोले, आज तो रंगे हाथों पकड़ूंगा, है कौन ये, और नाम क्यों छुपा कर रखा, लिस्ट में भी नहीं लिखा और यहां भी नहीं बता रहा। जब चौथे दिन नंबर आया तो वही चादर ओढ़े हुए अंदर गए, बर्तन मांज रहे, हजरत उमर ने देखा मांज रहा, बर्तन सारे रख दिए, हजरत उमर दरवाजा घेर के खड़े हो गए, देखता हूँ कौन है अल्लाह का बंदा, इसके हाथ जरूर चूमूंगा, कौन है जिसने मेरे नबी की तरबियत ऐसी पाई है, अल्लाह अल्लाह। आने वाला जब आया, हजरत उमर को देख करके चादर उठा दी, चादर उठाई तो देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हजरत सैयद मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, वाह सुभान। इन लोगों ने तरबियत पाई थी, तरबियत। अल्लाह। अब देखा तो हजरत उमर रोने लगे। अबू बकर बोले, उमर क्या हुआ, चलो आगे चलो, माई उठ ना जा, जंगल में भाई अबू बकर हाथ दो, हाथ चूमूंगा। क्या कर रहे हो तुम, क्यों चूमो,
بس دے دو، دل چاہ رہا، زبردستی ہاتھ لی اور چوم لی کہ آج مجھے یاد آیا سارے صحابہ کو ہوتے ہوئے، داماد سارے صحابہ کو ہوتے ہوئے میرے نبی نے مصلی پر چڑھایا تو ابو بکر کو کیوں چڑھایا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، ماشاء آج پتا اللہ۔ چلا ایک مرتبہ نا سننے کی بات ہے، جب بات آ گئی تو جی میرے آقا اور ان کی بیوی حضرت عائشہ دونوں لیٹی ہوئی تھی، آسمان کے ستارے دکھائی دے رہے تھے، پہلے کھلا تھا، آسمان کے ستارے دکھائی دینے لگے، بات چیت چل رہی تھی۔ حضرت عائشہ بولی حضور آقا آپ کا کوئی صحابی ایسا بھی ہے جس کے پاس اتنی نیکیاں ہو جو آسمان کے ستاروں کی برابر ہو؟ اللہ اکبر۔ کہا جی ہے۔ کہا کون؟ کہا وہ میرا عمر ہے، عمر۔ عائشہ نے سوچا میرے ابا کا نام نہیں آ رہا، ابو بکر صدیق کا نام نہیں آ رہا، میرے ابا۔ اچھا آقا، پھر پوچھا آقا آپ کے کوئی صحابی میں ایسا صحابی بھی ہے جو ستاروں سے بھی زیادہ جس کی نیکی؟ کہا ہے۔ کہا کون؟ کہا وہ بھی میرا عمر۔ واہ، عائشہ بولی پھر ابو بکر صدیق۔ ارے عائشہ تم نے یہ چھیڑ دیا؟ میرے نبی کہنے لگے عائشہ سنو، میرے عمر کی ساری نیکیاں ایک پلے میں، اور وہ سانپ نے جو غار میں ڈسا تھا میں یہاں پہ سر رکھ کے لیٹا ہوا تھا، میرے ساتھ میں ابو بکر جو رہے، غار والی نیکی ایک پلے میں، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی اس نیکی کی برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بار بار کہتے تھے، عمر کہتے تھے بھائی ابو بکر میری ساری نیکی لے لو، بس وہ والی ایک نیکی دے دو، وہ والی ایک نیکی دے دو۔ میرے جس صحابی نے بھی دیکھا ایمان لائے، کسی نے ایمان لائے معجزہ دیکھ کے، کوئی ایمان لائے چہرہ دیکھ کے، کوئی ایمان لائے کسی نے سوال کیے، خالص ابو بکر صدیق ایسے ہیں جو بس صرف آمنا و صدقنا، آمنا و صدقنا۔ سبحان اللہ۔ اب حضور کو جب معراج ہوئی، یہ بات بھی سننے کی ضرورت ہے، جی حضرت، حضور کو معراج ہوئی تو تمام سے حضور نے کہا میں پہلے آسمان پہ گیا، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں، کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم، سب بولے لگ رہا لو یہ کیسی بات، آسمانیاں رکھا ہوا گئے، پھر اوپر گئے اوپر گئے اوپر گئے ساتھ میں، اور کنڈی بھی ہلتی رہی، آسمان بھی ہلتا رہا۔ لوگوں نے مذاق اڑائی، چلو ابو بکر کو پکڑو، وہ بڑے گیت گاتے۔ ابو بکر صدیق مل گئے، ہاں بھائی بتاؤ تمہارے نبی کا کیا ہوا؟ بولے کیوں؟ بولے وہ تو پہلے نہیں ساتویں آسمان پہ پہنچے اور وہاں گھوم کے آئے جنت میں بھی، عرش اعظم سے بھی اوپر، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر، قرب خاص میں، اور کنڈی بھی ہلتی رہی، ان کو معراج معراج۔ اب کیا کہو گے؟ بولو، ہنسی مذاق بنا رہے 10-12 لوگ۔ بولے یہ بتاؤ کس نے بتائی تمہیں یہ بات؟ بولے بتاتا کون؟ تمہارے نبی نے بتائی۔ مانو گا کیا سچ؟ بولے دوبارہ بتاؤ کس نے بتائی؟ کہا تمہارے نبی نے بتائی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولے قسم رب ذوالجلال کی، اگر نبی نے کہا تو بالکل حق ہے، ابو بکر اس کی تصدیق کرتا ہے۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی دل سے میرے نبی بولے صدیق آ رہا، صدیق، سبحان اللہ، اس لیے ابو بکر صدیق ہوئے۔ یار کیا بات ہے حضرت، واہ ذرا واہ، ان کی زندگی تو دیکھو، ماشاء ان کے اللہ۔ حالات تو دیکھو۔ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ حضرت عمر، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کا بڑا روب، بڑا دبدبا، چاروں طرف غلغلہ، ہر طرف حضرت عمر، لوگ تھراتے تھے۔ نبی نے کہا جس راستے سے نکل جائے نا شیطان بھی ہٹ جائے۔ ایک شخص تھا وہاں کا جو حاکم حضرت عمر نے بنا کے، وہ تھوڑا ظلم کر رہا تھا، سننے کی بات ہے، تو وہ میاں اور بی بی دونوں حضرت عمر کے پاس جا رہے تھے شکایت کرنے، مگر بی بی حاملہ تھی، بچے کی امید تھی، مدینے جا رہے تھے شکایت لے کر کے، راہ مدینے کے قریب میں اس کی بی بی کو درد زہ ہو گیا، پیدائش کا درد ہو گیا،
درد سے سمجھ رہے پیدائش کا بچہ پیدا ہوتا ہے، میری طرف دیکھو، میری طرف جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ درد، اس نے جلدی سے کپڑا تمبو تان لیا، لگایا پنڈال کہہ لو، سمجھے، اس نے لگایا، اور وہ بی بی رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، حضرت عمر ٹہلتے ہوئے آئے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس سے بولے کون ہے تو، اور یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ کہنے لگا جاؤ چلو اپنا کام ناپو۔ اسے کیا پتا یہ حضرت عمر ہے؟ بولے کام بعد میں ناپوں، یہ بتا آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو یہ کھڑا ہو گیا، بولے جانتے ہو میں کون؟ بولے کون ہو؟ بولے حضرت عمر کا دوست ہوں، دوست۔ تمہارے گھر کوئی منتری آ جاتا نا، منتری، تو مونچھے ایسے کرتے ہو میری اس منتری سے بات ہے؟ یہ تو بتا تمہاری اللہ کے گھر میں جا کے اللہ سے کتنی باتیں ہوتی ہیں؟ اللہ کہاں ہوتی ہیں؟ حضرت عمر دیکھ رہے ہیں، بولے عمر کا دوست ہے تو؟ کہاں؟ بولے دیکھا تو نے، جانتا؟ بولے ارے انہی سے تو ملنا، پتا چل گیا نا تو خیریت نہیں ہے تمہاری۔ لوگ بھاگتے نا، بولتے کہا پتا چل گیا تو ٹھکانے۔ حضرت عمر کہنے لگے اچھا چل ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میں تیرے کسی کام میں آؤں، یہ بتا دے بی بی کو تکلیف کیا؟ وہ کہنے لگا اب آئے لین پہ یا نہیں آئے؟ عمر کا نام سن کے لین پہ آ گئے۔ ایسا کرو کوئی دائی ہو تو لا دو، میری بی بی کے یہاں پیدائش کا وقت ہے۔ حضرت عمر بولے ٹھیک ہے جا رہا ہوں۔ سیدھے گئے اپنے گھر اور بی بی کو آواز دی عاتقہ، بی بی کا نام عاتقہ تھا، کہا عاتقہ، کہا جی میرے سرتاج، کہا نیکی کمانا چاہتی ہو؟ ایک راستہ مل گیا، راستہ۔ پہلے لوگ نا نیکی کمانے کے راستے ڈھونڈتے جی ماشاءاللہ، اور تم پیسے دے دے کر کے گناہ کما رہے ہو، پیسے دے دے کر کے۔ حضرت عمر کہنے لگے نیکی کماؤ گی؟ کہا جی۔ بتائیں میرے سرتاج، میں تو چاہتی ہوں اللہ اور رسول راضی ہو جائیں۔ کہا میرا دوست ہے، میرا دوست ہے اور وہ مجھ سے ملنے آیا ہے، اس کی بی بی کے یہاں درد زیورہ پیدائش کا وقت ہے، تم دائی بن کے چلو۔ اور 22 لاکھ مربع میل کی بادشاہ کی بیوی۔ آج تو چھوٹا اگر محلے کا نا، محلے کا کوئی ممبر ہوتا ہے نا، ممبر، وہ بھی بلٹ پہ اینٹ کے بیٹھتا ہے، ایسے اینٹ ایسے چلتا ہے، ایسے بلٹ لے کے ایسے ٹیڑا ٹیڑا، سمجھے؟ اور اس کی بیوی جس سے ناک سنگنے نہیں آتی وہ ممبرانی بن جا، ممبرانی، وہ بھی مارتی ہے پان کھا کے، گٹکے کھا کے پچکاری ہیں۔ ہاں اس ممبرانی کو اور دیکھو، پہلے تھوڑا بہت دوپٹہ اڑ بھی رہا تھا، تو ممبرانی بغیر دوپٹے کے آدمی کو سامنے بھانسڑ دے رہی ہے۔ یہ حالت ناپ دیا جائے گا انہیں بھی قبر میں، بے فکر رہو۔ دیکھو من قال، توجہ رکھو میری، ہنسو مت، دیکھو من قال لا الہ الا اللہ دخل فی الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، مگر جائے گا تو اس سے پہلے قبر میں سروس بھی ہوگی، ڈینٹنگ، پینٹنگ، کٹائی پٹائی دھلائی۔ یہاں ڈینٹر کیا ہتھوڑے چلاتا، وہاں فرشتے گرج چلائیں گے، گرج سارا ٹیڑ پر نکال دیں گے، ٹیڑ جتنی دادا گیری دکھائی سب نکل جائے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں تقریر میں توجہ ہے نا۔ حضرت تھکے تو نہیں ہو تم لوگ؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ امتحان لے لوں، دیکھ لیو، بچوں کا بھی لیتا ہوں، چچوں کا بھی۔ اب دیکھتا ہوں بچے فیل ہوتے چچے ہوتے ہیں۔ اچھا پہلے تو سننا چاہ رہا سچ میں؟ تو پھر ہاتھ اٹھاؤ کون کون سننا نہیں چاہ رہا۔ کتنے نمبر دوں میں تمہیں؟ 0 یا 2؟ اچھا تم یہ شکور پور سے یہ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، میرے سینے پہ آگے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ تم تو کہہ رہے تھے فیل نہیں ہوگے، ہم مولانا ہیں، مولانا بہت پٹائی کھائیے تو بنتے مولانا، سمجھ رہے بات میری؟ اور جب پڑھایا تو اتنی موٹی پٹی رکھتا تھا، میں ان کو پتا ہی گئے میرے مدرسے میں، حجت الاسلام، سمجھے؟ یہ اسلام کی حجت ہے۔
ان کی تو اور زیادہ پٹائی ہوئی. جس کے کم سبق یاد ہوتا تھا ان کو زیادہ کوٹا جاتا تھا. توجہ ہے نا. اب سنو یہ ہمارے لئے سنبل کی طرف بھی رہے. توجہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی بی بی سے بولے چلو نیکیاں کما لو. آج کے اگر تم کہتے کہ رک جاتا تھوڑی سی لالی لگا لو. لالی یہ چونچ پہ لالی لگاتی, پھر کریم لگاتی, پھر دوپٹہ شیشم جا کے کبھی ادھر کو ڈال کے دیکھتی کبھی ادھر کو دیکھتی, پھر جمپر دبا پہ پوچھتی یہی کپڑے پہن لو دوسرے پہن لو. تب تک ساری چیزیں ختم. سمجھے؟ تب تک ساری چیزیں. اچھا بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ ابھی تو میں اپنی اصلی اس پہ آیا نہیں, سوچ رہا ہوں صحیح صحیح بات تو سنا دوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی بی بی سے کہنے لگے, بی بی نے اپنی چادر اوڑھ لی, پیمد لگی ہوئی, جسم ڈھکا ہوا. بہت اچھا. ہمارے یہاں حجت الاسلام صاحب, ہمارے یہاں معلوم ایک مرتبہ کپڑوں میں فوٹو کھنچ جائے تو تم بی بی کو مار کر ڈال دیو, دوبارہ نہیں پہنے گی. کہ یہ کپڑوں میں فوٹو آ گیا وہ کیسے پہنوں گی؟ فنکشن میں نہیں جائے گی, یا تو دوسرے کپڑے ہو تب جائے گی. بولو ہے نہیں ایسا؟ اچھا بتا ہے نہیں ایسا؟ کہہ رہے ہیں ہاں, تجربہ انہیں بھی ہو گیا ویسے پورا. اب تم سے تو کہہ نہیں سکتا حجت الاسلام صاحب, تم سے تو کہہ نہیں سکتا میں, تم سے تو کہہ نہیں سکتا. یہ میرے اسٹاف کے, یہ میرے اسٹاف کے, میں ان کے مدرسے میں بھی گیا ہوں, گھر بھی گیا ہوں, یہ میرے اسٹاف کے, اس لیے میں انہی کو کہہ سکتا ہوں. سمجھے؟ اب بات یہ, اب وہیں پہ آؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی بی بی سے بولے چلو. بی بی جا رہی ہے دائی بن کر کے, اب کہہ رہی ہے میرے سرتاج رک جاؤ, لالی نہیں ڈھونڈ رہی ہے, کریم پاؤڈر نہیں ڈھونڈ رہی ہے, کیا کر رہی ہو؟ کہا میں گڑ ڈھونڈ رہی ہوں, پرانا گڑ مل جائے, شیرہ مل جائے. حضرت عمر بھی ڈھونڈوا رہے, زیرہ لے لیا, سونٹ لے لی, گڑ لے لیا, پانی ہانڈی اور پیالہ اور چلانے کا برتن. کہا جلدی سے چلو چولہا بنا لینا, اور چولہا بنا کر کے اس شیرے کو تم بنا لینا. جب کاڑھا بن جائے, گنگنا ہو جائے تو گرم گرم ایک پیالہ مجھے دے دینا, میں اسے پلا دوں گی, انشاءاللہ بچہ آسانی سے پیدا ہوگا. اللہ الصمد. حضرت عمر نے سارا سامان لے لیا. 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ سنو تو کیسے غریبوں کی خدمت کر رہا. یہ میرے نبی کی تربیت تھی, یہ میرے نبی کی تربیت ہے. ان کو کہنے کا حق تھا ہم نبی کے غلام ہیں, ان لوگوں کو بولنے کا حق تھا. تم ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا, حضرت عمر سامان لے کے جا رہے, سارے لوگ کہہ رہے امیر المؤمنین کہاں جا رہے؟ کہ کوئی میرے پیچھے نہیں آئے گا, سب یہیں پہ ٹھہرو. جا رہے مزدور بن کے جا رہے, اللہ اللہ پتھر اکٹھے کر لیے, پتھر اکٹھے کرے اور چولہا بنا لیا, ہانڈی میں سارا سامان ڈال دیا, آگ نہیں جل رہی ہے. حضرت عمر جلا رہے, پھونکتے پھونکتے داڑھی میں کو دھوئے نکلنے لگے. یہ حضرت عمر ہے, آنکھیں سرخ ہو گئی, یہ حضرت عمر ہے, نیکی کما رہے ہیں. وہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے, وہ سمجھ رہا ہے یہ مزدور ہے, یہ مجھ سے ڈر گیا. حضرت عمر کا نام لے کر ڈر گیا, مگر کیا پتا تھا بیٹا یہی تو عمر ہے. اللہ اللہ. حضرت عمر بولے بھائی پیالہ اٹھا دو. کہا کیوں اٹھاؤں, خود اٹھاؤ یا پھر عمر سے تمہاری شکایت کرنی پڑے گی. اللہ اللہ. حضرت عمر گئے, پیالہ لائے اور گلگلا بی بی کو پردے کی آڑ سے دے دیا اور کہا لو. حضرت عمر کی بی بی نے پلا دیا. اب جب پلایا, گھوم رہے, چکر لگا رہے, تھوڑی دیر گزری تو تمبو سے, خیمے سے بچے کے رونے کی آواز آ گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ. حضرت عمر کی بیوی تھوڑی دیر میں مسکرا کے بولی اے امیر المؤمنین, مبارک ہو, مبارک ہو, مبارک ہو, تمہارے دوست کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اب وہ دیکھ رہا امیر المومنین کہاں، اللہ وہ دیکھ رہا امیر المومنین کہاں۔ امیر المومنین بولے یا اللہ تیرا شکر ہے مولا، بس تو مجھ سے راضی ہے۔ اس نے کہا آپ کون ہو؟ کہا نبی کا غلام ہوں۔ ہاں وہ تو لگ رہا، نام کیا آپ کا؟ نام کیا؟ بولے اس گناہگار کو عمر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، عمر کہتے ہیں؟ کیا بات، وہی عمر سبحان اللہ، جن کے بارے میں نبی نے کہا ہے میرا عمر جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان بھی ہٹ جاتا، وہی عمر کہاں؟ کہا تو اسی کے لیے ہے۔ کہنے لگا آنکھوں میں آنسو آ گئے، کب کب آیا؟ بولا ماریو مت، معاف کر دو۔ انداز سمجھ رہے ہو نا جی، تو نے پی پیالوں سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں بولو سبحان اللہ، نہ تم کیوں بولو گے؟ تم تو بیٹھے رہو، تم بالکل مت بولیو۔ نعت بھی ہم ہی پڑھیں گے، سبحان اللہ بھی ہم ہی کہیں گے، نذرانہ بھی ہم لیں گے، نعرہ بھی پھر ہم ہی لگائیں گے، پھر غیاث بھائی کے یہاں کھانا بھی ہم ہی کھائیں گے۔ تم تو بیٹھ رہے، اگر جی میں تو سر ہلا دیا، اللہ کے بندے کو کچھ تو بولو۔ سبحان اللہ، تو نے پی پیالوں سے، میں نے پی نگاہوں سے۔ یہ حضرت عمر نے پی تھی۔ آئے تو نے پی پیالوں سے، فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے میں، فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، رسول اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ ایک شعر اور پڑھوں؟ جی ماشاءاللہ، مولانا بدرالدین صاحب قبلہ، جی، ان کی تعریف ہمارے حضرت، میں ان کے آیا تھا گزشتہ سال تقریر کرنے، 10 بچے فارغ ہوئے تھے، جی اور ماشاءاللہ، میں نے اسٹیج پہ سنا، میرا دل چاہ رہا تھا چھوٹے چھوٹے بچے، میں نے کہا سن کے ضرور دیکھوں کہیں گھوٹالا تو نہیں چل رہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مگر بچوں نے پرفیکٹ جواب دیا۔ کیا بات ہے حضرت، واہ، موجود ہیں سب اور بھی ہوں، سبحان اللہ، موجود۔ سبحان اللہ، تو 32 سال ہو گئے، تو یہ ان کی تو کامیابی ہے ہی، مگر اس میں کہیں نہ کہیں تم لوگوں کی بھی کامیابی۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا، بغیر زمین کے پودا نہیں اگتا۔ شعر پڑھو؟ جی، تو نے پی پیالوں سے، میں نے پی نگاہوں سے۔ حضرت عمر نے نا، تو نے پی پیالوں سے، میں نے پی، فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے میں۔ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، اور جسم ہو کہیں اپنا، دل تو ہے مدینے، اور جسم اچھا جب مدینے کی بات آئی ہے حضرت قبلہ،
اللہ سلامت رکھے آپ کو. جب مدینے کی بات آئی ہے ٹائم زیادہ نہیں ہوا تو بولو. اب آپ کی بات اب میں ان کی نہیں مانوں آپ کی مانوں جی ماشاءاللہ. کیونکہ آدھا ایک گھنٹے کے بعد تو آواز میری گرم ہوتی ہے نا اس وجہ سے وہ بھی اللہ کا شکر کرتے ہوئے. اللہ غرور تکبر جی گھمنڈ ریا سے بچا. مدینے کی بات آئی حضرت. جی بہت اچھا. اتنا پیارا شعر پڑھوں گا نا اور ہمارے حضرت ان کے بھی تو گیا تھا میں. جی اللہ کریم صاحب. علامہ عبد الکریم صاحب سبحان اللہ ان کو عمر میں برکت عطا فرمائے. آمین. مدینہ لفظ یاد رکھو مدینہ. جی اور اچھا حضرت یہ کلام بھی سید صاحب کا. سبحان اللہ. سید کچھوچا شریف کے سید مظفر میاں سبحان مجاہد دورہ رحمت اللہ تعالی علیہ. پڑھوں تھوڑی طرز بدلے گی. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. کون کہتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. کون کہتا ہے کون کہتا دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ سبحان کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. دل کی تختی پہ فقط لفظ مدینہ لکھ دو. واہ واہ سبحان اللہ. بہت اچھا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. دل کی تختی پہ فقط لفظ مدینہ لکھ دو. ان کا مائک بھی اتنا پیارا چل بہت رہا ہے شاندار. بڑھیا چل رہا ہے. میرا ساؤنڈ لیکن آخری وقت میں آؤ نکل گئے تم بھی اب پہلے سے اللہ سلامت رکھے. جی دل کون سا دل ساؤنڈ ہے یہ کون سا ساؤنڈ ہے معراج ساؤنڈ. دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. سبحان اللہ. سب لوگ کہو گے مدینہ. میں نے پہلے کہہ دیا کوئی پتہ نہیں آپ لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ رسول اللہ کہو گے نا. کیا بات ہے. دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب. ایسے کیا بات. ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو. ارے حضرت نواز پھر پڑھیں حضرت. دل کی تختی. ارے حضرت پھر پڑھنے شروع کرو. واہ واہ. موت آ جائے اگر گنبد ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو. ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو. واہ واہ سبحان اللہ. جینا لکھ دو. ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو. واہ واہ حضرت سبحان اللہ. اور شعر ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک شعر اور پڑھو. جی شعر اور ہے. اتنا پیارا ہے اتنا پیارا مجھے بڑا پسند ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. ایک شعر اور ہے قابل غور ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. یہی تو شعر تھا.
سبحان اللہ. ڈرائیور اگر اچھا ہو نا تو پرانی گاڑی میں بھی جھٹکے لگنے نہیں دیتا ہے، اور اگر نیا ہو نا تو تیسرے گیئر پہ اٹھاتا ہے. ماشاءاللہ ناظم بہت پیار. اور تاج الشریعہ کے یہاں پہ عرس اعلی حضرت میں جو نظامت رہتی زیادہ تر انہی کی رہتی. اب سنو، اور وہاں پہ ہر ایک کر نہیں سکتا نظامت حضرت. 90 تلے جملے، 90 تلے اشعار. آپ نے بہت اچھا انتخاب کیا. اور یہ لوگ سب مبارک، یہ خود حضرت، یہ اور میں پیچھے بڑے بڑے جید عالم بیٹھے ہیں، بڑے بڑے جید. اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو. آئے ہائے آئے ہائے سبحان اللہ. مشک و عنبر. پہلے اس کی زمین بناؤں، پہلے تھوڑی زمین بناؤں. جی جی حضرت. ایک صحابی کی 2 بیویاں تھیں. اچھا سبحان اللہ. کتنی تھی؟ 2. اور اپنی ایک نے ناک میں دم کر دیا. بولو نا. ارے یہ بھی تو مجھ سے پہلے کبھی تقریر کرتے تو نہ کبھی میری طرف نشانہ لگا. سنو، ہاں توجہ ہے میری طرف. پتہ چل گیا ڈرتے یہ بھی ہیں. ایک صحابی کی 2 بیویاں اور وہ دونوں بڑی خوشبو لگایا کرتی تھی. کیوں خوشبو لگاتی تھی؟ اس لیے لگاتی تھی ان کے شوہر کے جسم سے خوشبو آتی تھی. سبحان اللہ. انہوں نے سوچا ہمارے شوہر کو خوشبو پسند ہے تو وہ بھی لگاتی تھی، مگر اچھی سے اچھی خوشبو لگاتی تھی. شوہر کے پاس جاتی تھی تو ان کی خوشبو شوہر سے کم رہ جاتی تھی. دونوں بڑے چکر میں ہمارے شوہر کون سی خوشبو لگاتے ہیں، کون سا عطر استعمال کرتے ہیں. کچھ دنوں گزر گئے. کچھ دنوں کے بعد ایک دن وہ صحابی رسول اپنی دونوں بیویوں سے بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے، او میری دونوں بیویوں، آج جو مانگو مانگ لو. سبحان آج جو مانگنا مانگ لو. سبحان اللہ. جی. اب بیوی دونوں مسکرا کے کہنے لگی، سرتاج کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، سب کچھ ہے، ہم خوش ہیں، مگر بہت دنوں سے ایک بات دل میں کھٹک رہی ہے، اس کا جواب چاہتے ہیں. جی ماشاءاللہ. پوچھنا چاہتے ہیں. کہا پوچھو. کیا پوچھتی ہو؟ وہ کہنے لگی، سرتاج یہ بتائے آپ خوشبو کون سی لگاتے ہیں اور کہاں سے خریدتے ہیں؟ کا کیا مطلب؟ کا ہم بھی اچھی اچھی خوشبو لگاتے ہیں، مگر آپ کی خوشبو کے سامنے ہماری خوشبو ہے. جب اتنا کہا تو وہ صحابی کہنے لگے، او میری بیویوں، جب سے میری شادی ہوئی ہے میں نے خوشبو لگائی نہیں ہے. سبحان. آج کی اگر ہوتی نا کیا کہتی؟ یہ اور بتاتی لگا کے رکھتے نہ ہو، کیونکہ شوہر سوتا اور یہ مار دیتی. ہاں بہت ساری بیویاں ایسی نا اتنی پیار جتائے گی، میں تمہارے لیے جان نچھاور کر دوں گی، اور کبھی رات کو 500 کا مار دیا، کبھی 400 کا مار دیا. پیسے چرا لیتی ہے اور پیسے چرا کے شوہر کے گلے میں ڈال دیتی ہے. یار پتہ نہیں پیسے چور ہیں. تو وہ کیا کہتی ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے گھر میں جنات آ رہے ہیں، گھر میں سایہ مجھے پرچھائیں دکھ رہی تھی. پرچھائیں کسی میاں کو دکھاؤ اور میاں خود منہ کھولے بیٹھا. میاں نہیں ہے، وہ بھی میاں ہے. میاں سب نہیں، کچھ تو اچھے بھی ہیں، کیونکہ میں بھی تو میاں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں. کچھ اچھے بھی ہیں، مگر چھوٹتے ہی کہتا نا، دیکھو تو بچ کیسے گئی؟ بولے کیوں؟ بولے تجھ پہ تو یا تو کسی بزرگ کی نظر ہے جو بچ رہی، ورنہ اتنا تگڑا کرایا تو بچی نہیں سکتی تھی. یہ بیٹھے بیٹھے گندیا بیٹھے بیٹھے اتنا مارا جائے گا ان میاں کو، قبرستان میں رکھتا صحیح بتا رہے، بہت ہی مارا جائے گا، دھول اڑا دی جائے گی. اب وہ کہن آج کی ہوتی تو کہتی یہ بتاؤ کہاں ہو. اب وہ کہتے ہیں جنات آ گئے. جنات، یار جنات کو گاڑی خریدنی ہے کیا؟
जिन्नात को सोना चांदी खरीदना है क्या? जिन्नात को कोरमा बिरयानी खानी है क्या? कपड़े खरीदना क्या? प्लॉट खरीदना? उन्हें रुपये पैसों की क्या जरूरत है? जिन्नात नहीं है घर में जो जिन्नात नहीं है। हजरत कुछ दिनों की बात उन्हें पता चला ना सैयद साहब भी आ रहे हैं, बोले बता तुम्हें सैयद साहब बोल बोले हजरत बहुत परेशान बोले घर में जिन्नात और पैसे बहुत मैंने कहा मैं समझ गया क्या जिन्नात का काम है। मैंने कहा ठीक है अमल तो मैं तो नहीं करूंगा, तुम्हें बताए देता हूँ, अमल कर लियो इंशाअल्लाह जिन भाग। उसने कहा ठीक है। और ये जनवरी की ठंड का मौसम है। मैंने कहा इमाम साहब के पीछे 40 दिन जमात से नमाज पढ़ेगा, तकबीर उला भी मतलब जमात से नमाज पढ़ेगा जमात, और तू 111 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना। जिन्नात भाग जाएंगे पैसे बहुत दूर कर, मगर मैंने कहा अगला भी तो सुन। बोले क्या? और मैंने कहा बीवी को मैं छोड़ दी। क्या बात? मुझे मालूम था कि वो मानेगी नहीं। मैंने कहा बीवी को मैं छोड़ दिया, ये इसके बगैर अमल पूरा नहीं होगा वरना। बोले ठीक है जरा। बीवी से कहने लगा तुम तो चलो मैं के मुझे अमल करना। तो बोली अच्छा ठीक है। वो भी जाने को तरस रही, मैं के पहुंच गई और ये बेचारा नमाज पर नमाज है। और मैंने इसलिए कहा था कि 40 दिन पड़ेगा तो कुछ आदत बन जाए। और वो पड़ गई जनवरी की ठंड, और जमात भी छोड़नी नहीं। ना पढ़ने वाला भी कभी नापाक हो जाए, सुबह नहा रहे ठंड में अकड़ गया वो, अब नहाते खैर नमाज तो पढ़ी। 40 दिन के बाद जब पूरे हो गए मेरे पास फोन आया, बोले हजरत अमल पूरा हो गया, पैसे नहीं छोड़ रहे। जिन्नात भाग गए। मैंने कहा कौन हो तुम्हारे? बोले भूल गए वही जो अमल बताया था। मैंने कहा अच्छा वो? बोले हाँ। तो मैंने कहा भागे नहीं है, सब चले गए, एक जिन्नात नहीं रह गई है। बोले वो कहाँ गई है? मैंने कहा वो मैके गई है, मैके। मैंने उसको पूरी बात बता दी। अच्छा हजरत पूरी बात बता दी। मैंने कहा ऐसे ऐसे ऐसे। बोले वाह अब आगे का इलाज मैं खुद कर लूंगा। बोले हजरत ठंड में वुजू बनाया, ठंड में वो ये कह रहा था। अब मैंने कहा ये नहीं सुधरेगा लग रहा है। मैंने कहा मैंने कहा अब तूने 40 दिन पढ़ी है, अल्लाह के वास्ते नमाज मत छोड़िए। अल्लाह बोला अच्छा चलो हजरत नमाज तो खैर नहीं छोड़ूंगा मैं। मैंने कहा या अल्लाह इसे सब्र देना। बोला इसे इस पे मुस्तकिल रखना, इसको इस पे सबात रखना। समझ रहे? अब बीवी को गया बुलाने ये, और बीवी से बोला चलो। तो बीवी बोली अमल हो गया। बोले ये जिन्नात जाते नहीं है, वापस आ जा। तो बोले हाँ मुझे भी लग रहा। इसने जो था बीवी को नहीं बताया, घर लाया और 4000 बीबी के सामने गिन के शर्ट टांग दी और सो गया। बीबी की भी लग रही आई गई थी। बीबी ने भी उसी रात में 1000 रुपए मार दी। अब ये फजर की नमाज तो बाद में पढ़ने गया, इसने जल्दी से कुल्ली करी और गया, और जब जाके देखा तो 3000 निकले 4 में से। उठाया इतना मोटा लट, और बीबी को जब धुना इतना मारा मार मूर के हॉस्पिटल लाया। अब हॉस्पिटल में से मुझे फोन कर बोले हजरत बोले गिरा दिया मैंने जिन्नातनी को। अबे मैंने तू मेरी जेल कराएगा क्या? तो बोले हजरत अमल हो गया। बोले हजरत 7000 और पकड़े गए। मैंने कहा काय में? बोले वो जिसमें गमला रखा था ना टिपोट, बोले उसके अंदर 7000 निकले। और मैंने जब तक छोड़ा नहीं जब तक एक एक पैसा नहीं निकलवा लिया। इतना मारा। अब बताओ यार ऐसे हालात जी। तो लेकिन वो सहाबी की बीबी थी, दोनों बीबियां कहने लगी सरताज जब तुमने इत्र लगाया नहीं तो खुशबू कहां से आई जरा बताओ। अब दोनों बीबियां बैठ गई। सहाबी रसूल कहने लगे बैठो मैं बताऊं तुम्हें कहां से खुशबू आती है। अब सुनो यहाँ के गयूर मुसलमानों सुनो। वो सहाबी रसूल कहने लगे ओ मेरी बीबियों शादी से पहले मुझे खुजली हो गई थी। खुजली मैंने दवा कराई। खुजली तो जानते ही हो गए, मानते भी हो गई। कहा मैंने दवा कराई लेकिन वो ठीक नहीं हुई। मैं रोता था, परेशान था। एक दिन गर्मी के दिनों में
کھجاتے کھجاتے میں نے خون نکال لیا، مجھے نبی کی یاد آ گئی، سوڑے آقا کی یاد آ گئی، پیارے آقا کی یاد آ گئی۔ وہ صحابی بولے میں سیدھا نبی کی بارگاہ میں چلا گیا، میرے نبی چمڑے کے گدے پہ لیٹے ہوئے تھے، پسینہ آ رہا تھا، میں رو رو کر کے نبی کے پاؤں دبانے لگا۔ میرے نبی سمجھ گئے کیوں آیا، اٹھ کے بولے بات بتا کیا بات ہے؟ یہ رو کر کے کہنے لگا آقا آقا پوری دنیا کو شفا دینے والے آپ کی دعاؤں سے شفا ملتی آقا، بہت پریشان ہوں، کہا کیا بات ہے؟ آقا مجھے کھجلی ہو گئی ہے، میں نے دوا کرائی لیکن کھجلی نہیں جا رہی ہے۔ میرے نبی نے کچھ نہیں کیا، کہا ہاتھ آگے بڑھا، اس نے ہاتھ آگے بڑھا، نبی نے بغل سے پسینہ ٹپکا دیا، دوسری بغل سے پسینہ ٹپکا دیا، نبی بولے ہاتھوں پہ مل لے اور ملنے کے بعد گھر چلا جا، پورے جسم پہ مل لینا۔ یہ صحابی اپنی دونوں بیویوں سے قسم کھا کر کے کہتے ہو میری بیویوں سنو، میں نے اس دن پسینہ لگایا تھا، کھجلی تو اسی دن ختم ہو گئی مگر خوشبو آج تک نہیں گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ اب شعر سنو، واہ، اب زمین بنائی، اب سمجھ میں آئے گا۔ مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، مشک اور عنبر سمجھ رہے نا، مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، میری قسمت میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو، پسینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ بولو نا مدینہ لکھ دو۔ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، 3:25 ہو گئے، اب میری کل دن میں بھی ہاں اس لیے مجھے جانا ہوگا۔